نہیں بلکہ وضو نماز پڑھنے والے اور وضو کرنے والوں کا استقبال میرے آقا حوض کوثر پہ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ تو کتنا حسین دن ہوگا، کتنا پیارا دن ہوگا، وہ کس قدر خوش نصیبی ہوگی جس کے استقبال کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امتی کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس کا استقبال کریں گے۔ یہ ہماری خوش نصیبی، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ اگر ہوتے آج وہ مجھ سے ملتے، میں ان سے ملتا، لیکن چونکہ ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے، انہوں نے ابھی آنا ہے، لیکن جب وہ آنے والے ہوں گے، آنے کے بعد وہ پرہیزگار ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے، استنجا اور نماز پڑھنے والے ہوں گے، قیامت کے دن وہ اپنے چہروں، بازوں، پاؤں سے پہچانے جائیں گے۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے دن یہ اعضاء ایسے ہی نہیں چمکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کوئی وجہ ہونی چاہیے ہر چیز کی، کہ بھئی ہمارے چہرے، ہمارے بازو، ہمارے سر جس سے ہم مسا کرتے ہیں، ہم دونوں پاؤں دھوتے ہیں، آخر یہ کیوں چمکتے ہوں گے؟ حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنز الاموال، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر کنز الاعمال یا اموال اس طرح کا اس کا نام ہے، اس کے اندر حدیث مبارکہ لکھی گئی کہ جب بندہ وضو کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پانی ہاتھ میں اٹھا کے کرلی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ فرمایا جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ چہرے پہ پانی چہرے کو دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ اللہ عز و جل جھاڑ دیتا ہے، وہ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان دونوں بازوں کو دھوتا ہے تو بازوں میں جتنے گناہ ہوں گے، جہاں تک وہ دھوئے گا وہاں تک گناہ جھڑ جائے گا۔ اور جب انسان سر کا مسا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ اگر اس کے سر پہ گناہ ہوں گے وہ گناہ بھی گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں اس کے سر سے۔ اور فرمایا جب تم اپنے پاؤں دھوتے ہو تو پاؤں دھونے کے دوران تمہارے پاؤں کے گناہ جو ہے وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ آخر جب انسان اتنی محنت کر کے اس کے سر کے گناہ بھی جھڑ گئے، منہ کے بھی، اس کے بازوں کو بھی، پاؤں کے گناہ بھی جھڑ گئے، اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوا، نماز پڑھنا اس نے شروع کی، تو کیا قیامت کے دن اس کے پاؤں، چہرہ اور اس کے بازو روشن نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے گناہوں کو وضو کے ذریعے صاف کرتا رہے گا۔ اسی عالم میں اگر اس کو موت آئے گی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسے بندے کو جس نے ساری زندگی وضو کیا، وضو کے ذریعے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس بندے کو، اس خوش نصیب کا آخری وقت آیا اور عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آئے اور اس کی روح قبض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ایسے بندے کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے، کیا خوش نصیبی اس وضو کرنے والے کی ہم سنائیں، بلکہ یہاں تک کتابوں کے اندر اور احادیث کے کتابوں میں آیا ہے، جو بندہ وضو کر کے دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ 8 دروازے۔ نمازی وضو کرنے والے تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرے لیے ایک دروازہ نہیں کھلتا،
بلکہ روایت کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اب جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو، بلکہ وضو استنجا نماز کے ذریعے انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، امت محمدیہ کی تو دور کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک عورت جس کا ایک بچہ ہے اتنی نمازی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھ کر وضو کر لیتی ہیں، جب وضو کر لیتی ہیں تو نماز کے لیے کھڑی ہونے کے لیے ابھی تیار ہے کہ شیطان مردود اس وقت آتا ہے، بیوی تو نماز اندر تم نے روٹیاں لگائی ہیں، باہر تیرا بچہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، اگر تو نے نماز شروع کی تیری روٹیاں بھی جل جائیں گی اور تیرا بچہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو قیامت کے دن کے دوزخ کے اندر جلنے کا خوف ہو، وہ بندہ کبھی کسی دنیاوی نقصان کو نہیں دیکھتا، اپنے نمازوں کو پڑھتا ہے۔ تو کیا کیا اس عورت نے؟ شیطان کے وسوسے پہ نہیں آئی، بلکہ اٹھ کر جب وضو کیا، وضو کے بعد اس نماز کا وقت آیا، اس نے نماز ادا کی، شیطان مردود نے وسوسے ڈال کے اس بچے کو تندور کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ نماز میں مصروف ہے، اس کا شوہر گھر آتا دیکھتا ہے کہ بیوی نماز میں مصروف ہے، بچہ موجود ہے، بچے کو ادھر ادھر سب کمروں میں دیکھتا، بچہ اس کو نہیں ملتا، بڑا حیران ہوتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا گزر اس تندور کے اوپر سے ہوتا ہے۔ ایک تندور ہوتا ہے کھڑا جیسے آج کل ہے، ایک ہوتا ہے زمین کے اندر، پہلے کے زمانے کے لوگ تندور زمین کے اندر بناتے تھے، یعنی گڑھا کھود کر تندور رکھتے اور اس کے بعد ارد گرد اس کا مطلب کہ مٹی سے ڈھانپ کر وہ تندور بناتے۔ تو جب تندور کے اوپر سے اس کا گزر ہوا، دیکھا اس کا بچہ تندور کے اندر انگاروں سے کھیل رہا ہے، جل نہیں رہا، انگاروں سے کھیل رہا ہے جیسے پھولوں سے کوئی بچہ کھیل رہا ہو۔ اس نے بچے کو نکالا، عورت نے نماز ختم کی، اس نے کہا تمہیں اپنے بچے کا کوئی خیال نہیں، تمہیں اپنے روٹیاں کا بھی خیال نہیں، یہ بچہ تندور میں گر گیا، اگر روٹیاں جل جاتی بچہ جل جاتا، یہ کیسا معاملہ کیا تم نے؟ شوہر پھر آپ کو پتا ہے کہ مطلب بیوی کے اوپر وہ روب جاڑنے کے لیے، تھنے ہن بننے کے لیے باہر چاہے کسی گاہک سے اور کسی ملنے والے سے جس کے ساتھ اس کے ریلیشن ہے، چاہے وہ گالیاں نکالو، نہیں جناب غصے نہ ہو، وہ ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ابھی آپ معاف کر دیں۔ وہاں معافیوں کا سلسلہ ہے، وہ نازک مزاج عورت جس کے اوپر مطلب کہ انسان اگر غصے سے بھی بات کرے تو وہ رونا شروع کر، اس کے اوپر شیر بنا پھرتا ہے۔ عورتوں کے اوپر شیر بننے کی کوشش نہ کرے، وہ پہلے ہی آپ کے ہاتھ میں قید ہے۔ بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کے جب آپ کے گھر میں آئی ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں قید ہے، کچھ آپ برداشت کر لیا کریں، کچھ وہ برداشت کر لیا کریں، تو زندگی اسی اس کا نام ہے۔ تو بات بات پر نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ جھاڑنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مارنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال وہ بندہ جس کا بیٹا تندور کے اندر گرنے کے باوجود بھی نہیں جلا، بڑا حیران ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اپنی بیوی کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، حضور آج ہمارے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، جلتے ہوئے تندور کے اندر بچہ گر گیا ہے، روٹیاں لگی ہوئی ہیں، نہ بچہ گرا مطلب کہ جلا، نہ روٹیاں جلی، میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بیوی تو کون سا عمل کرتی ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تیرے سے اتنا بڑا عذاب جو ہے وہ ٹال دیا، ختم کر دیا؟ آپ عرض کرنے لگی، حضور والا میں اور تو زیادہ عمل نہیں کرتی، جب میں بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، اور جب وضو کر لیتی ہوں نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اگر کوئی محلے دار، کوئی پڑوسن مجھے گالیاں دے، میرے بارے میں باتیں کرے، مجھے سنائے، ہوتا ہے نا محلے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو میں اس کو برداشت کر لیتی ہوں، میں
جوابی کارروائی نہیں کرتی، یہ میرا عمل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاتون اگر یہی عمل تیرا جاری رہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی عورت کا اس کی فضیلت۔ تو جو حضور علیہ السلام کا امتی ہو اور وہ باقاعدگی سے وضو بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، حضرت حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ نواسہ رسول ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ میرے نانا جان حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتیوں بتاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہو، تم روزانہ اس کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتے ہو، نہاتے ہو، اپنے جسم کو صاف کرتے ہو، تو کیا تمہارے جسم میں کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، وہ بندہ تو بڑا پاک و صاف ہو جائے گا، اگر ہم سارا دن کام کریں شام کو نہا لیں تو ہمارے جسم میں میل نہیں رہتی، اور 5 مرتبہ پھر تو کوئی اس کے جسم میں میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا وضو کا بھی یہی معاملہ ہے، جو میرا امتی دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کرے گا اس کے جسم میں ذرہ بھر بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، ذرہ بھر گناہ اس کے جسم میں باقی نہیں رہے گا، گناہوں سے وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، حضرت نعمان بن ثابت آپ نے نام سنا ہوگا، ہم حنفی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں گئے، وہاں پہ وضو کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی بڑا آدمی ہو، جتنا بھی بڑا امام ہو، کروڑوں اربوں حنفیوں کے پیشوا اور امام ہیں، ہم انہی کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ ہم کسی خاتے میں نہیں ہیں، آپ یہ نہ سمجھنا، نہ تو ہماری عبادتیں اتنی زیادہ ہیں، نہ ہماری ریاستیں اتنی زیادہ ہیں۔ وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، ایسے بزرگ تھے وہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو تجارت کرتے تھے، کپڑوں کا کاروبار تھا آپ کو، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا عبادت کا عالم تھا۔ ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، عبادت اور ریاضت اور یہ نوافل پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ وضو حالے میں وضو فرما رہے تھے، جب وضو کے دوران ایک لڑکے کو دیکھا کہ وضو کر رہا ہے لیکن وضو کے دوران اس کے جسم سے یہ جو پانی جدا ہو رہا ہے، اس کے اندر نظر آتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے نافرمانی والے گناہ جو ہے وہ جڑ رہے ہیں۔ جب اس نے وضو کیا تو اس کے سر میں ہاتھ رکھا، اس کو قریب کیا، کہا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ بڑا حیران ہوا حضور، فرمایا تیرے وضو سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ تو گھر میں ماں باپ کا نافرمان ہو۔ تو اس نے اسی وقت ہاتھ جوڑے، کہا حضور آج کے بعد میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایک دن جب آپ آئے تو دیکھا ایک آدمی وضو کر رہا ہے، جب اس کو غور سے دیکھا تو زنا والے گناہ جو ہے وہ جڑ رہے تھے وضو کے دوران، منہ میں پانی ڈالتا تو گناہ جب جڑتے تو اس میں زنا نظر آ رہا تھا۔ ہر بندہ صاحب نظر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی غیب کا علم دے یا جس کو بھی تصرف دے دے، یہ رب العالمین کی اپنی مرضی ہے، جس کو بھی دے دے۔ جب اس نے بھی وضو کیا، کہا بیٹا توبہ کر اور آئندہ سے زنا سے باز آ جا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بچے کو دیکھا کہ جب اس نے وضو کیا تو اس کو بعد میں بلا کے کہا بیٹا شراب نہ پیا کر، لگتا ہے تو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، شراب والے گناہ تیرے جڑ رہے تھے۔ ایک لڑکے کو، ایک آدمی کو دیکھا، اس کو پاس بلا کے کہا کہ گانے باجے نہ سنا کر۔ بہرحال آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے بلند مرتبے پر فائز تھے، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ
یہ جو علم مجھے تو نے دیا ہے کہ لوگوں کے میں عیب دیکھ لیتا ہوں، لوگوں کے گناہوں کو دیکھ لیتا ہوں، اس علم کو یا اللہ مجھ سے چھین لے، اس تصرف کو ختم کر دے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھوں۔ کوئی زانی آتا ہے، کوئی شرابی آتا ہے، کوئی والدین کا نافرمان آتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ گانے باجے سننے والا آتا ہے، کوئی بدنگاہی کرنے والا آتا ہے، جس کے گناہ اس وضو کے ذریعے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ اس تصرف کو، اس غیب کے علم کو جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس کو چھین لے۔ تو اس کے بعد اللہ نے مہربانی فرمائی، آپ جس کو بھی دیکھتے تو اس کے گناہ آپ کو نظر نہیں آیا کرتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کے اندر کتنی فضیلتیں ہیں، کتنے برکات ہیں اس وضو کے۔ تو خدا را اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ اس موسم میں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی گناہ کا ارتکاب کرے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک ذرے کا آپ سے بھی حساب لے گا، مجھ سے بھی حساب لے گا، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ مقتدی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ہم سے حساب و کتاب ضرور ہوگا۔ تو اسی لیے نمازوں کے ذریعے، وضو کے ذریعے رب العالمین کو راضی کیجیے۔ اور روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ وضو کرے، وضو کے بعد ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ فرمایا اگر 2 مرتبہ پڑھے تو 2 مرتبہ پڑھنے والے کو صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، اور اگر 3 مرتبہ وضو کے بعد اِنَّا أَنزَلْنَاهُ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اگر وضو کے بعد کسی کو میسر ہو، اتنی محنت کر سکے کہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے سورہ قدر یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پڑھتا رہے گا ایک مرتبہ ہر وضو کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں کو کبھی کمزور نہیں کرے گا، نظریں اس کی کمزور نہیں ہوگی، وہ اندھا نہیں ہوگا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، اسی لیے ایسے ایسے باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھا کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ساری زندگی تا دم آخر اسی طرح مسجدوں کی رونقوں کو بڑھانے، یہاں آ کے وضو کرنے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔